وہ بیچارہ ایسے کر کے تو گھر چلا گیا، گھر جا کر کہا رہے پیاز سب نکال کے پھینک۔ کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب تقریر کیے نا پیاز لینا دینا سب حرام۔ اتفاق سے دعوت تھی قاضی صاحب کی ان کے ہاں، اب کل ہو کر کے جو دعوت ہوئی تو صرف سبزی آئی، تو کہا گوشت نہ بنتا ہے؟ ہاں۔ کہا حضور بنتا تو خوب ہے، لیکن آتے نا آپ تقریر میں کہا کہ پیاز لینا دانا حرام ہے، تو بغیر پیاز کے کہیں شوربہ بنتا ہے یا گوشت بنتا ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اونگتے ہوئے سن رہا تھا۔ اور بنگالی کے یہاں بنگلہ میں کیا کہتے ہیں اس کو، داماد کو جمائی، جمائی۔ ہمارے یہاں جمائی کہتے ہیں، نیند جب آوے نا تو ایسے کہا ایسے جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جمائی۔ اب بیچارہ مولانا صاحب رات کے حصے میں تقریر کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، اونگ رہے تھے، وہ بیچارہ بوڑھا آدمی جو ہے اونگتا رہا۔ تو مولانا صاحب نے تقریر کیا کہ جمائی آئے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ بیچارہ سن رہا تھا۔ اب وہ بیچارہ داماد آیا تھا دور سے جلسہ سننے کے لیے، پتہ نہیں کتنے داماد یہاں بھی آئے ہوں۔ اب وہ جو گھر گیا نا تو سسر کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو سسر نے منہ ادھر کر کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ دوسری طرف آیا، پھر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر وہ دوسری طرف سر گھما کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو داماد کو غصہ آیا، داماد نے کہا کہ 10 سال پہلے شادی ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کئی پلاٹ بک گیا تھا مجھ کو سلامی دینے میں، لیکن وہ تو کب کی بات ہے، آپ کی بیٹی ہمارے یہاں ٹھیک ٹھاک سے رہ رہی ہے، کوئی تکلیف اس کو ہم نہیں دیتے ہیں، اور آپ مجھ کو شیطان سمجھائے گا، لا حول ولا قوت پڑھے جا رہے ہیں۔ تو سسور نے کہا کہ نہ رے، راتے نے مولانا صاحب تقریر کی ہیں کہ جمائی آوے تو لاہور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، مولوی صاحب نے کچھ کہا، اگلے نے کچھ سن لیا اور جا کر کے نقل کر دیا۔ اب لوگ نقل کر رہے ہیں، ارے ہمارا شریعہ کے مولانا صاحب آئے تھے، وہ نہ کہے تھے تو سنوے نہیں کیا ٹھیک سے، اس لیے 12 بجے کے پہلے تقریر کروائیے تو سب ٹھیک سے سنے گا، اور بعد میں کروائیے گا صبح تک تو ایسے ہی ہوگا، کوئی بیاج کو پیاج سمجھ لے گا اور کوئی جمائی کو لا حول ولا قوت پر پہنچا دے گا۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ آپ حضرات پر اب رحم کر دینا چاہیے، آپ حضرات پر رحم کر دینا چاہیے تاکہ اب تو پروگرام ختم ہو جائے۔ حالانکہ رات کے اس حصے میں رحم کرنے کا ایک بڑا نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دور سے آتے ہیں اور جن کے پاس کوئی بستر نہیں ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، اونگتا رہتا ہے کہ کہاں جائیں گے رات کے اس حصے میں۔ تو ان کے لیے تو رحم یہی ہے کہ مدرسہ والے صبح تک جو ہے جمشید جوہر سے پڑھواتے رہے، ان پر تو رحم یہی ہے۔ لیکن عام لوگ جو بیچارے سنتے ہیں، جاگتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ختم کرنا چاہیے۔ مجھ کو بھی سفر ہے، 4 ہی بجے نکلنا ہے، تو ہم کو بھی تھوڑا آرام چاہیے۔ تو بہرکیف یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نسبت سے اور قرآن کریم کی عظمت کی بنیاد اور حالات جو آج کل ہیں جس سے ہم سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہو گیا؟ آپ لوگوں کے من کے مطابق ہو گیا نا؟ ہو گیا، 2:16 ہو گیا۔ بس بھائی تو